مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دولت کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹا، کنکڑ، پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایسی نظر آتی تھی جیسے موتی۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔ ان مشہور شخصیت کے فین نہ بنو جو آپ کو جانتے تک نہیں، بننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فین بنو جو آج سے 1400 سال پہلے آپ کے لیے روئے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو، درخت، پہاڑ، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو چھوٹی اور معمولی مصیبت کو عظیم سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ اللہ تم پر مسلسل بلا نازل کر رہا ہے تو سمجھو وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ مصیبت پر صبر کرو، جتنا مصیبت پر صبر ہوتا ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہر روز نماز ظہر کے بعد 9 مرتبہ یا حلیمو پڑھیں، انشاءاللہ ابھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔
आँख दुनिया की हर चीज देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। कयामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है। और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। गिरते आंसू और टूटे दिलों की कदर सिर्फ अल्लाह जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घसीटते हुए मस्जिद में आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तब उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार गया हो यानी तुम्हारे बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए हो यानी तुम्हारी माँ। घर के मुकाबले में दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है, और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, और चुप रहने के पीछे वजह। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है।